پیش خدمت ہے گید موپساند کے مختصر افسانے ان دا ووڈ کا اردو ترجمہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں افسانے کے ترجمے کی جانب۔ میئر ناشتے پر بیٹھا ہی چاہتا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ قصباتی پولیس کا سپاہی 2 قیدیوں کے ساتھ کچہری میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا اور بڈھے ہوشیدار کو وہاں کھڑا پایا۔ سپاہی 2 متوسط درجے کے مرد اور عورت کی، جو کہ کافی سن کو پہنچ چکے تھے، قہر آلود نظروں سے نگہبانی کر رہا تھا۔ مرد جس کی ناک لال اور بال سفید تھے، بے ڈول موٹا تھا اور حد درجہ پریشان نظر آتا تھا۔ عورت جس کے گال چمک رہے تھے، پستہ قد اور گیند کی طرح پھولی ہوئی تھی، اور حکومت کے سپاہی کو جس نے انہیں گرفتار کیا تھا خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پولیس کے سپاہی نے اپنا بیان یوں سنایا کہ وہ صبح کے وقت حسب معمول شیمپیوکس کے جنگل سے ارجنٹینیل کے سرحد تک دورہ کر رہا تھا۔ مفصلات میں اس نے کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی، البتہ دن نہایت ہی روشن تھا اور گیہوں کی فصل بہار پر تھی۔ بڈھے ہیرڈل کے لڑکے نے، جو کہ دوسری بار اپنے انگور دیکھنے گیا تھا، اسے آواز دی اور کہا، ہوشیار بابا، ذرا دامن کوہ کی پہلی گھنی جھاڑی میں تو جا کر دیکھو، وہاں تم کو کبوتر کا ایک جوڑا نظر آئے گا جن کا مجموعی سن 130 برس کا ہوگا۔ وہ بتائے ہوئے سمت پر چل پڑا اور جب کہ جھاڑی پہ پہنچا تو اسے بولنے اور ہانپنے کی آواز سنائی دی۔ اسے شک ہوا کہ اس مقام پر اخلاق کی بری طرح مٹی پلیت کی جا رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل چل کر گویا وہ کسی چور کو پکڑنے چلا تھا۔ اس جوڑے کو گرفتار کیا ٹھیک اس وقت جب کہ فطری نفسانی خواہش کی لگام ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی۔ میئر نے ان مجرموں کو تعجب سے دیکھا، کیونکہ مرد یقیناً 60 برس کا تھا اور وہ عورت بھی 55 سے کم نہ تھی، اور ان سے سوالات شروع کیے۔ پہلے مرد سے، جس نے ایک مدھم آواز میں جواب دیا کہ مشکل سے کچھ سنائی دیا، تمہارا نام کیا ہے؟ نکولس بورین، پیشہ پیرس میں بساتی ہوں۔ تم جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے جواب میں وہ اپنے دبیس توند پر نظر دوڑا کر اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو گیا۔ میئر نے پھر پوچھا، سپاہی نے جو کچھ کے بیان کیا، تم کو اس سے انکار ہے؟ جی نہیں۔ تو تم اقرار کرتے ہو؟ جی ہاں حضور۔ تم کو اپنی بریت میں کچھ کہنا ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ تم کو اس عمر قبیح کے لیے اپنا جوڑ کہاں سے ملا؟ یہ میری بیوی ہے حضور۔ تمہاری بیوی؟ جی ہاں حضور۔ تو کیا تم دونوں ساتھ نہیں رہتے پیرس میں؟ معاف کیجیے گا حضور، مگر ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں تم یقیناً پاگل ہو، قطعی پاگل۔ احمق، قصبے میں 10 بجے دن کے وقت پکڑے جانا۔ بڈھا شرم سے مغلوب ہو کر پکار کر رو دینے کو تھا، مگر سنبھل کر آہستہ سے بولا، اس عورت نے مجھے بہکایا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ نہایت حماقت ہوگی، لیکن آپ جانیے، جب عورت کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا مشکل سے ہوتا ہے۔ میئر، جو کہ صاف اور سچی بات پسند کرتا تھا، مسکرا کر بولا، لیکن معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ خیال صرف اسی کے دماغ میں رہتا تو تم یہاں نہ ہوتے۔ بورین کو غصہ آ گیا اور وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھا نا تم نے اپنی شاعری کا نتیجہ، اس سن میں ایسے اخلاقی جرم کا ارتکاب۔ اب عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، دکان سے ہاتھ دھو کر کسی اور جگہ تقدیر آزمائی کرنی ہوگی۔ یہی تو پھل ملا اس حرکت کا۔ مادام بورین کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھے بغیر بلا تکلف، بلا پس و پیش اور بے جھیپ اصل باتیں دہرا دی۔ جناب عالی، ہم نے یقیناً اپنے کو تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہے۔
کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک وکیل کی طرح یا ایک غریب عورت سمجھ کر اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیں گے؟ مجھے امید ہے کہ میرا حال سن کر آپ ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیں گے اور مقدمے کی بے عزتی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ برسوں پہلے جب میں جوان تھی، میں نے موسیو بورین سے تعارف کا شرف اتوار کے دن اسی مضافات میں حاصل کیا تھا۔ وہ ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا اور میں بھی تیار شدہ کپڑوں کی ایک دکان میں ملازم تھی۔ یہ گویا کل کی بات ہے۔ میں یہاں اکثر اپنے دوست روز لیو کے ساتھ اتوار منانے آتی۔ میں اس کے ساتھ روبی کھیل میں رہتی تھی۔ روز کا ایک عاشق تھا، میرا کوئی نہ تھا۔ وہ ہم کو یہاں لاتا۔ ایک روز غالباً وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس نے مجھ سے ہنس کر کہا کہ وہ کل اپنے ایک نئے دوست کو بھی ساتھ لائے گا۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح تاڑ گئی۔ پھر بھی میں نے کہا کہ موسیو، تمہاری کوشش بیکار ہوگی کیونکہ میں ایک باعصمت عورت ہوں۔ دوسرے دن موسیو بورین سے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ ان دنوں وہ حسین تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں راہ راست سے ہرگز نہ ہٹوں گی۔ ہم سب بیزونز آئے۔ وہ دن نہایت ہی پیارا تھا۔ ایسا دن تھا جس میں دل کے اندر گدگدی سی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی بھی پہلے کی طرح جب دن پیارا ہوتا ہے تو میرا دماغ چل جاتا ہے، اور جب میں دیہات میں پہنچ جاتی ہوں تو گویا پاگل ہو جاتی ہوں۔ چڑیوں کی تیز پروازی، سبزوں کی لہک، خس کی بھینی بھینی خوشبو، سرخ سفید پھولوں کی بہار مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ ایسی فضا پرہیزگاروں کے لیے شیمپین کا کام دیتی ہے۔ موسم مسرت آفرین تھا، لطیف حرارت اور دل خوشکن روشنی تھی۔ جب تم اس فضا پہ نظر ڈالتے تو وہ تمہاری آنکھوں کے راہ سے، اور جب تم سانس لیتے تو تمہاری دھن کے ذریعے سے تمہارے سارے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ روز اور سائمن ہر منٹ پر ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے اور پیار کرتے۔ یہ منظر میرے لیے جاذب تھا۔ بورین اور میں ان دونوں کے پیچھے تھے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ جب نئی ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو کے لیے سامان بھی کم رہتا ہے۔ وہ کچھ شرمایا سا تھا اور مجھے اس کے حجاب میں مزہ آ رہا تھا۔ آخر ہم جنگل کے اندر پہنچے۔ وہاں اچھی خاصی خنکی تھی، حمام جیسی خنکی۔ ہم چاروں بیٹھ گئے۔ روز اور اس کا عاشق میرا مذاق اڑاتے رہے کیونکہ میں کچھ کھچی سی تھی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں حق بجانب تھی۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو بے تکلف پیار کرنا شروع کیا، گویا ہم وہاں موجود نہ تھے۔ پھر آپس میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں اور دونوں کے دونوں بغیر کچھ کہے ہوئے درختوں کی آڑ میں چلے گئے۔ آپ میری حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جس سے میری پہلی ملاقات تھی تنہا تھی۔ میں ان کے جانے سے کچھ ایسی گھبرائی کہ میں نے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ میں نے اس کا پیشہ دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک کپڑے کی دکان میں نوکر تھا۔ چند منٹ تک ہم باتیں کرتے رہے جس سے اس میں کچھ دلیری آ گئی اور اس نے مجھ سے بے تکلفی برتنی چاہی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ کیوں ہے نا سچ موسیو بورین؟ بورین جو کہ خجالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا کچھ نہ بولا۔ وہ بولتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پارسا ہوں تو وہ شریف آدمی کی طرح مجھ سے محبت کی باتیں کرنے لگا، اور اسی دن سے وہ ہر اتوار کو آتا۔ اس کو مجھ سے گہری محبت تھی اور میں اسے حد سے زیادہ پسند کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی۔ وہ ایک حسین منچلا نوجوان تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے مجھ سے دسمبر میں شادی کر لی اور ہم نے رومارٹرس میں اپنی دکان کھول دی۔ چند برس تک لوہے کے چنے چبانے پڑے۔ تجارت میں فلاح نہ ہوتی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کے لیے ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ہم اپنی تجارتی زندگی سے کافی مایوس ہو گئے تھے۔ کاروبار میں اتنی اضافی باتیں دماغ میں چکر لگاتی رہتی ہیں اور انسان روپیہ کمانے میں کچھ ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ محبت کی باتیں گویا فراموش ہو جاتی ہیں۔ ہم دونوں بغیر محسوس کیے بوڑھے ہوتے گئے، گویا ہمارے دل میں کبھی محبت کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انسان کو اس وقت تک کسی چیز کا ہرگز افسوس نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کھو گئی ہے۔ زمانے نے پلٹا کھایا، ہمارے دن لوٹے اور اب تجارت میں ترقی ہونے لگی، یہاں تک کہ ہم آئندہ کے متعلق مطمئن ہو گئے۔
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے اندر کون سے جذبات پیدا ہو گئے کہ میں ایک اسکول کی لڑکی کی طرح خواب شیریں دیکھنے لگی۔ گلیوں میں پھولوں سے لدی ہوئی گاڑیوں کا منظر مجھے بے چین کر دیتا۔ چمپا کی خوشبو، جب میں آرام کرسی پر روپیہ کے بکس کے پاس لیٹی ہوتی، میرا دامن پکڑتی اور میرا دل دھڑکنے لگتا۔ میں کبھی اٹھتی اور دروازے کی سیڑھیوں پر جا کر نیلگوں آسمان کو چھتوں کے درمیان خلا سے دیکھتی۔ جب کوئی آسمان کا نظارہ گلی سے کرتا ہے تو وہ ایک ایسا دریا معلوم ہوتا ہے جو کہ پیرس پر لہریں مار رہا ہے، اور جب وہ لہریں مارتا ہے تو اس کے پیچ و خم میں چڑیا اور چڑے ٹھیک مچھلیوں کی طرح تیرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی باتوں کا اظہار میرے جیسی عمر رسیدہ عورت کے لیے حماقت ہی حماقت ہے، لیکن آخر کوئی کیا کر سکتا ہے جناب؟ جبکہ ساری زندگی کام ہی کرتے کرتے تیر ہو جاتی ہے تو پھر کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ اور کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ سوچئے تو صحیح کہ میں 20 برس تک جنگل میں دوسری خوش نصیب عورتوں کی طرح جاتی اور لطف اٹھاتی، لیکن تقدیر نامناسب تھی اور دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ پھر بھی میں سوچا کرتی کہ وہ گھڑی کیسی مسرت خیز ہوگی جب درختوں کے نیچے لیٹی ہوئی میں کسی کو پیار کر رہی ہوں گی۔ یہ خیالات اب رات دن میرے دماغ میں سمائے رہتے۔ میں پانی پر چاندنی کے دلکش عکس کے منظر کا خواب دیکھتی، یہاں تک کہ اسی آبشار میں ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس انقلاب کے متعلق میری ہمت بورین سے کچھ کہنے کی نہ پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ہنسی اڑائے گا اور مجھے سوئی دھاگے کی طرف متوجہ کر دے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب بورین مجھ سے کچھ اختلاط بھی نہیں کرتا تھا، اور جب میں آئینے میں اپنے کو دیکھتی تو سمجھ جاتی کہ اب مجھ میں جاذبیت باقی نہیں رہی تھی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا، دبے ہوئے جذبات ابھر چکے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جہاں بورین سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اسی دیہات میں سیر کے لیے جاؤں گی۔ اس غریب کو میرے اندرونی خیالات کی کیا خبر؟ وہ فوراً راضی ہو گیا اور آج صبح کے 9 بجے ہم یہاں پہنچ گئے۔ میں جب کھیت میں لہلہاتی ہوئی فصل کے درمیان پہنچی تو نئے سرے سے جوان ہو گئی، کیونکہ عورت کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں سچ کہوں، اپنے شوہر کو بھی میں ویسا ہی جوان اور حسین سمجھنے لگی جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں سچ کہتی ہوں کہ میں مست تھی، بدمست تھی۔ میں نے اس کے بوسے لینا شروع کیے۔ وہ ایسا حیرت زدہ ہوا کہ گویا میں اسے مار ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہی رہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، یقیناً آج تم پر جنون سوار ہے، آخر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ میں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ صرف اپنے اندر والی کی سنی اور اسے اپنے ساتھ جنگل میں آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ ہے ہماری ساری داستان۔ میں نے کل باتیں آپ سے سچ سچ کہہ دی، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میئر ایک سمجھدار آدمی تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اچھا جاؤ، اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ، مگر اتنا یاد رہے کہ درخت کی آڑ میں پھر کبھی کوئی گناہ نہ کرنا۔